یہ دنیا کی نیر و نمائش مجھے کبھی دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ معمول کے مطابق جس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایک روایت چلی آتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ سلام پھیرا اور امام نے مقتدیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، بلکہ یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، فجر کی نماز پڑھائی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھا اور افسوس کرنے لگے کہ کائے ایسا زمانہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم صبح کیا کرتے تھے، ہم صحابہ کے چہروں پر زرد رنگ دیکھا کرتے تھے، صحابہ غمگین آیا کرتے تھے، ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے تھے۔ وہ زمانہ چلا گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اور زمانہ بھی کون سا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں یہ بات صحابہ سے کہی جا رہی ہے کہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ ایمانی بھائیوں، پھر انسان آج کے زمانے کا اندازہ لگائے کہ ہم کون سے زمانے میں چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف 2 آیات پڑھی جو انسان کو زندگی کی اور اس زندگی کی حقیقت کو بیان کرتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ بندے تیرا اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو خالی ہاتھ آیا تھا، تجھے خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے۔ تجھے اگر کوئی کفن بھی نہ ڈالے تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو برہنہ حالت میں دنیا میں آیا تھا۔ اگر اسی طرح تجھے اٹھا کر درگور کر دیا جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قرآن کریم نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو تباہ ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے مرنا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ انسان کو موت، دنیا کے ہر ایک کائنات کی ہر چیز کو موت، مختلف انداز سے اس کی موت ہے۔ جاندار ہے، درخت ہے تو درخت کو کاٹا، اس کو جلا دیا، اس کی موت ہو گئی، اور پہاڑوں کو کاٹ دیا، ان کی موت ہو گئی، فنا ہو گئے۔ ہر چیز کی مختلف طور سے جو ہے دنیا سے رخصتی ہے، اور اس کی جو ہے تباہی کی ایک واضح دلیل سورج ہے۔ یہ صبح کو چڑھتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے مجھے اور آپ کو کہ جس طرح میں چڑھا غروب ہو گیا، نہ آپ کی بقا ہے نہ میری بقا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، میں اپنی مرضی سے نہیں چڑھتا۔ چاند سورج آگے آگے نکلا، چاند نے اس کے پیچھے پیچھے رفتے سفر باندھا۔ چاند اپنی جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر دنیا میں آیا ہوں۔ سورج اپنی جگہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نوکر بن کر آیا ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے چڑھ جاؤں، میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں شعاعیں دوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں روشنی دوں۔ یہ ستارے یہ کہتے ہیں میری کوئی تو طاقت نہیں ہے جو میں چمک کر تمہیں دکھاؤں، مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں چڑھوں گا، میں آؤں گا، ایک وقت آئے گا مجھے زمین پر تباہ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورج کی موت، چاند کی موت، جمادات کی موت، نباتات کی موت، انسانوں کی موت، جنات کی موت۔ صرف موت ہی نہیں بلکہ آگے 2 راستے بتلائے۔ فَإِنَّمَا تَوَفُّونَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ
فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں دو راستے ہیں، کون سے؟ ایک راستہ موت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ زندگی کی طرف جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عقل مند آدمی راستہ زندگی والا اپنائے گا، نہ کہ موت والا۔ اسی طرح ایک کامیابی والا راستہ ہے، ایک ناکامی والا راستہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو کامیاب ہو گیا آگ سے ڈلنے میں، جو کامیاب ہو گیا جہنم میں جانے سے، بچ گیا آگ سے، جہنم سے، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ ڈگریوں والا نہیں، تعلیم یافتہ نہیں، پڑھا لکھا نہیں، بڑے عہدوں والا نہیں، بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، حکمران نہیں، جو ہے دنیا کا کوئی اور بڑے عہدے والا نہیں، سربراہ نہیں، سردار نہیں، کوئی بھی نہیں کامیاب۔ کامیاب کون ہے؟ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ آج کی رات دنیا کے اندر مل جانا اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہم اسی مسجد کا محاسبہ کریں، یہاں ہی کا اندازہ لگائیں۔ پچھلے سال اتنے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، حاجی محمد اقبال صاحب وہاں آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پانی کی بوتل ساتھ ہوتی تھی۔ آج نہیں ہے۔ کل ہم میں سے کوئی اس صف میں ہے، کل ہماری باری ہوگی، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ ہر ایک کا معاملہ ہے، ہر ایک کو چلے جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا، کسی کی زندگی یہاں نہیں ہے، کسی نے مستقل اس منبر و محراب کے رونق نہیں بننا ہے، کسی نے بھی اس دنیا کے اندر یہ رونق اور نین اور نمائش میں نہیں رہنا ہے، کسی کے پاس یہ مال نہیں رہنا ہے، کسی کے اندر یہ اقتدار نہیں رہنا ہے، کسی کا نام باقی نہیں رہنا ہے۔ ملے حق میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہ زینت نرالی، یہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ پہلے تجھ کو دن تھی کہ رہوں سب سے اعلیٰ، یہ زینت نرالی، یہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو پھر مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، عجب تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جوانی ہے، بچپن ہے، ایک دن تھا ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا، چند سال گزرے، دودھ چھوڑ دیا، چلنا شروع ہو گیا، 2-4 سال اور گزرے، جوانی میں آ گیا، جوانی میں تکبر کی طرف بڑھ گیا اور اللہ کے ساتھ بغاوت پر اتر گیا، بڑھاپا آ گیا، تکلیفیں دینی شروع کر دی، اولاد ایذائیں دے رہی ہے، جسم ایذا دے رہا ہے، پاؤں ایذا دے رہے ہیں، گھٹنے ایذا دے رہے ہیں، آنکھیں ایذا دے رہی ہیں، دانت درد کر رہے ہیں، دنیا کی ہر نعمت آہستہ آہستہ چھینتی جا رہی ہے۔ بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، پھر تیسرا حادثہ آئے گا اور وہ کیا ہے، عجب تیرا کر دے گی بالکل صفایا، پھر تجھے مٹا دیا جائے گا اس طرح کہ دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ کہ ہم گریبان کے اندر جھانکیں، ہم اپنے یہ گریبان کو کھولیں اور اس کے اندر اپنا سر ڈالیں اور اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ان تمام گناہوں کی معافی مانگیں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کب پتہ نہیں یہ ہے کہ بیٹھا ہے اٹھ نہ سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے پاس بیٹھے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں تو جو ہے سلام نہیں پھیر سکوں گا، کوئی کہتا ہے میں جو ہے چلتا ہوں شام کو صبح کا خیال نہیں، شام کا صبح کو پتہ نہیں، دنیا کس طرح دنیا کا کوئی پتہ نہیں، کب تک زندہ رہیں کب تک چلے جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے صحابہ
میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا سمجھتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، نماز کے لیے بیٹھتا ہوں، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، بائیں طرف کا جو ہے یقین نہیں ہوتا کہ پھیر سکوں گا یا ملک الموت پاس آ کے کھڑا ہوا ہوگا۔ اتنی ہے زندگی۔ الدنیا متاع قلیل، دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس نے یہ لٹ جانے کی جگہ ہے، یہ چھن جانے کی جگہ ہے۔ موت اعلان کرتی ہے، میں اپنا تعارف تمہیں دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو بیوی اور شوہر کو جدا کرتی ہوں، میں وہ ہوں جو ماں کو بیٹی سے جدا کرتی ہوں، میں وہ ہوں جو باپ کو بیٹے سے جدا کرتی ہوں، میں وہ ہوں جو محلات کو کھنڈر کرتی ہوں، قبرستانوں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ ہوں جو گھروں کو اجاڑ دیتی ہوں، بستیاں اجاڑ دیتی ہوں اور قبرستانوں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ ہوں، میں انسان کی ہڈیاں توڑتی ہوں، میں وہ ہوں کہ جب میں آتی ہوں تو انسان کو دنیا کے اندر کائنات کی کوئی شے بچا نہیں سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں زندوں سے مخاطب ہو کر، لوگوں تم سے پہلے جو آئے وہ ان گھروں میں رہتے تھے، چلے گئے، تم سے زیادہ خوبصورت تھے، تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ پیسے والے تھے، تم سے زیادہ طاقت والے تھے، آج ان کی ہڈیوں کو کیڑوں نے کھا دیا، آج ان کے منہ میں کیڑے چلے گئے، ان کا پیٹ کیڑوں کی غذا بن گیا، ان کے نرم ہاتھ پاؤں، ان کا چہرہ کیڑوں نے کھا دیا، آج کوئی نہیں، آج ان کا نام نہیں، ہڈیاں نہیں، اولاد نام نہیں لے رہی۔ پھر قبرستان پر پہنچے اور مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے دفن ہونے والوں، تمہاری اولادوں نے تمہاری وراثتیں تقسیم کر لی ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں، جن گھروں میں تم رہتے تھے، جن کو چمکانے میں، جن کو سنوارنے میں، جن کو بنانے میں تم نے ساری زندگی صرف کر دی، کھنڈر ہو گئے، نام نہیں لے رہا تمہارا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ پھر تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو پھر یہ بتا کہ تجھے اس مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ مال نے دھوکے میں ڈالا، وہ مال جو موت کے وقت تجھ سے جدا ہوا اور دوسروں کی ملکیت میں چلا گیا، بیوی جو موت کے وقت تجھ سے جدا ہوئی، جوان ہے تو دوسری شادی کر لی، اولاد نے دھوکے میں ڈالا جو تیرا نام لینا پسند نہیں کرتی۔ پھر بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ قرآن پوچھتا ہے، قرآن۔ ایمانی بھائیوں، دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے معاملات ہیں، بہت بڑے بڑے کام ہیں، سیاست کا اپنا معاملہ، تعلیم کا اپنا معاملہ، تربیت کا اپنا معاملہ، ترقی کی اپنی سوچ، اکانومی اپنی جگہ، لیکن کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج جلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ستارے توڑ دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت جلا دیا گیا، واذا النجوم انکدرت توڑ دیے گئے، واذا البحار سجرت سمندر جلا دیے گئے، یہ جو پانی ہے، یہ جو دریا ہیں، آگ بھڑک رہے ہیں۔ اذا السماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ القاریہ ما القاریہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والنجم اذا ہوا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ذرائی کے دانے کے برابر نیکی کا حساب لیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور رائی کے دانے کے برابر شر اور خیر کا حساب ہوگا. یہ سب سے بڑا حادثہ ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے. قرآن نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. بڑی بے دردی ہے، بڑا دکھ ہے کہ دنیا کی تعلیم میں اعلیٰ معیار پر پہنچے، اعلیٰ نمبرات حاصل کیے، قرآن نہیں سمجھ سکے، جس وجہ سے قرآن کا بول، قرآن کا لہجہ، قرآن کے الفاظ ہمیں ڈرا ہی نہیں سکتے، ہمارے دل میں خوف پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم کو نچوڑتے ہیں، نچوڑنا. غرقا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولتے ہیں. بند بوتل کا ڈھکن اس طرح کھلتا ہے. کون فرشتے؟ جو روح قبض کرنے آتے ہیں، مروڑتے ہیں، توڑتے ہیں انسان کے جسم کو، نچوڑتے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی. کون سے؟ کہ جو انسان کے جسم سے روح اس طرح نکالتے ہیں جس طرح بند کھولے جاتے ہیں، مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. قرآن نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ تمام لوگ اسی طرح صبح کریں گے، اسی طرح اٹھیں گے. صبح ہوگی، اپنے اپنے کام کے لیے چلے جائیں گے. جو ہے ماں بچوں کو تیار کر رہی سکول کی طرف، ماں نے آٹا گوندا، پیڑا بنایا، روٹی بنائی، ہاتھ میں تھی، توے پر ڈالنی ہے. اور کسان نے جو ہے بیل جوت لیے اور یوں اس کے ہاتھ میں جو ہے دانا ہے اور وہ پھینکنے والا تھا. دکاندار نے دکانیں کھولی اور کپڑا لینے والا کپڑا لینے کے لیے پہنچا اور اس نے کپڑا لے لیا اور دکاندار نے کینچی اس کے بیچ ڈال دی. ادھر سے یہ پیسے نکال رہا ہے، ادھر سے کپڑا کاٹنے لگا. ادھر دفتر کھل گئے، ادھر چڑیاں چہک رہی ہیں، ادھر جو ہے کالج سکول کھل گئے، ادھر دکانیں کھل گئی، ادھر بازار کھل گئے. ادھر تمام تر کائنات کے کاروبار اسی طرح چلنے لگے جس طرح دنیا کے اندر ہر روز چلتے تھے. ایک دم آواز آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک ایسا حادثہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک ایسی دھمکی، ایک ایسی خولناک آواز کہ ماں کے ہاتھ سے وہ روٹی گر گئی اور دکاندار کینچی سے کپڑا کاٹ رہا تھا، کینچی گر گئی، کینچی ادھر، کپڑا ادھر، دکاندار ادھر. یہ پیسے نکال رہا تھا، پرس ادھر، یہ ادھر. ماں نے بچے اٹھائے ہوئے تھے، اٹھا کے باہر پھینک دیے. اس طرح کہ جس طرح صبح صبح گھر کے اندر پہنچا لگتا ہے اور کچرا اور کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اور جو ہے حمل والی عورتوں کے حمل گر گئے. لوگ تعجب کے ساتھ دیکھیں گے یہ کس چیز کی آواز آئی، یہ کس چیز کی اتنی خوفناک آواز آئی. اللہ کی طرف سے دوسرا حادثہ ہوگا. آج تمہارے اوپر اللہ کا کوڑا برس گیا، عذاب کا کوڑا برس گیا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارا. فرمایا لوگ آپس میں یہ چکر کھاتے ہوئے گر رہے ہوں گے، ان کو ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوگا. یہ پاس والا کہے گا اس نے شراب پی ہے، دوسرا کہے گا نہیں شراب نہیں پی. ولکن الناس سکارا، آج انہوں نے شراب نہیں پی ہے. کیا ہو گیا؟ کیوں گر رہے ہیں؟ کیوں یہ اس طرح باغلے ہو کے پھر رہے ہیں؟ کیوں ماں نے بچے پھینک دیے؟ کیوں بچوں کو مار دیا؟ کیوں گھر سے باہر نکل گئے؟ یہ تو شراب کی علامت ہے، یہ تو جو ہے نشے کی علامت ہے. کہے گا اللہ کہتا ہے نہیں ولکن الناس سکارا، کوئی شراب کسی نے نہیں پیا ہوگا. ان عذاب ربی لشدید، آج تیرے رب کا عذاب تیرے اوپر اتر گیا.
آج تو چاہے گا اللہ کی طرف لوٹنا، نہیں لوٹ سکتا۔ آج چاہے گا اللہ کی طرف جانا، نہیں جا سکتا۔ آج چاہے گا توبہ کرنا، نہیں کر سکتا۔ آج چاہے گا اللہ کے سامنے گڑگڑانا، نہیں جانے دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، کہا جائے گا مہلت ختم ہو گئی، اب تو نہیں کچھ کر سکتا، اب تیری توبہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ موقع ملا، رمضان جیسا، لیلۃ القدر جیسا، اس کو قیمتی بنائیں، اس کو صرف جاگنے تک کی روایت میں نہ لائیں، اس کو صرف باتیں کرنے تک نہ لائیں۔ اللہ پہلے آسمان پر اترا ہے، اللہ پہلے آسمان پر اتر کر کہہ رہا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت تلاش کرتا ہو، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہو، مجھ سے رزق مانگنے کے لیے آیا ہو، مجھ سے کوئی اور محبوب چیز مانگنے کے لیے آیا ہو، میں تو یہ ہوں، میں تو مانگنے والے کو دیتا ہوں، میں تو خوش ہوتا ہوں۔ کوئی مانگے، کوئی بلائے مجھے، کوئی پکارے، کوئی حاجت روائی کے لیے مجھے کہے، کوئی پریشانیوں سے نجات پانے والا ہے، کوئی اولاد لینے والا ہے، کوئی نوکری لینے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اچھے اخلاق مانگنے والا ہے، اگر آج کی رات میں بھی ان تمام تر چیزوں سے ہٹ کے نہ پا سکے تو میرے ایمانی بھائیوں، ہم سے زیادہ بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہیں مل سکتا موقع، دوبارہ موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ زندگی ایک بار ملی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، اس کو اپنے رب کی رضا کی خاطر صرف کریں، اپنے رب کی منشا کے مطابق صرف کریں۔ داڑیاں سفید ہو گئی، دانت ٹوٹ گئے، گھٹنوں نے جواب دے دیا، آنکھوں نے جواب دے دیا، لیکن شرم نہ آئی، حیا نہ آئی، گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے، طلب کلامی کرتے ہوئے، حقوق العباد کو توڑتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، کبر کرتے ہوئے، ریا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا۔ ایمانی بھائیوں، 5-7 لوگ، گزشتہ جمعے میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ دوبارہ کر دیتا ہوں، اللہ سب کو معاف کرے گا، سب کو معاف کرے گا۔ آج اللہ جہنم کو خالی کرے گا، آج جہنم سے خلاصی ہوگی۔ 5 یا 7 لوگ جن کو نہیں نکالا جائے گا۔ سب سے پہلا مشرک، آج مشرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں جنت سے نکالا، جہنم سے نکالے گا۔ مشرک کے کیا معنی ہے؟ شرک کرنے والا۔ اور شرک کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہر ایک کو کھڑا کرنے والا۔ کائنات کے اندر سب سے اللہ کے غضب کو للکارنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے۔ الکبریاء ردائی، چادر ہے میری بڑائی، اللہ کہتا ہے میری چادر، اگر اس سے کسی نے لینے کی کوشش بھی کی تباہ کر دوں گا، نہیں دوں گا۔ تو شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی چند مثالیں آپ کو پیش کروں۔ بیمار ہو گیا، کسی ایسے بندے کے پاس چلا گیا جو عامل تھا، اور اس کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شفا کس نے دی؟ اس نے۔ یہ جو بابا ہے، یہ جو مجاور ہے، یہ پیسے لینے والا، یہ جو کہتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، اس کی طرف یقین بنایا۔ اولاد کون دے رہا ہے؟ مولوی صاحب، پیر صاحب، باجی صاحب۔ ماتا کون ہے؟ یہی، اس کا نام نہیں لینا، تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ تمام تر چیزیں، یہ خیالات بھی انسان کی اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ بھی اس حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو، جس کو اولاد نہیں ہے، اولاد سب سے پہلے امت میں بے اولاد کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کو اولاد نہیں تھی۔ 86 سال کا بوڑھا
92 سال کی عمر میں بیٹا ہو رہا ہے، کسی پیر کے پاس نہیں، کسی مجاور کے پاس نہیں، تویزوں والے کے پاس نہیں، پھوکوں والے کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے۔ کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ 86 سال کی عمر میں جا کے دعا قبول ہوئی، 92 سال کی عمر میں اولاد تھی، یقین تھا کون دینے والا ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کرنے والا کون؟ آسمانوں پر بیٹھنے والا، زمینوں کا مالک، بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ ایک اور مثال، ایوب علیہ السلام کو کیڑے پڑ گئے، بیماری ہو گئی، حتیٰ کہ ہونٹوں کے اوپر بھی، آنکھوں تک بھی، زبان پر بھی۔ بیوی کے سامنے شیطان ولیہ بدل کر آیا، بڑا سفید پوشاک، جبے کبے والا، آگے کہتا ہے ایک جانور بکرا ذبح کر دریا میں پھینک دے، مڑ کے نہیں دیکھنا۔ جیسے ہمارے آج کے دور کے یہ جو جتنے عامل پیر ہیں یہ کہتے ہیں مرغا ایک رنگ کا ذبح کرو، وہاں پھینکا ہو جنگل میں فلانی جگہ، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، کیونکہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تباہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ شیطان نے تبصرہ کیا کس کے ساتھ؟ نبی کی بیوی کے ساتھ، کہ جائے جانور ذبح کرو دریا میں ڈال دو، مڑ کر نہیں دیکھنا۔ آگے کس کو کہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ ایوب علیہ السلام نے کہا آج تو نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے اس کی سزا میں 100 کوڑے ماروں گا یا 100 درے ماروں گا، اس لیے کہ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ تو نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی انسان یا کوئی جانور مجھے شفا دے سکتا ہے؟ تو یہ ایمان اللہ کے پاس یہی تو قیمتی ہے۔ تو فرمایا آج کی رات شرک کرنے والے مشرک کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ قیامت کے دن اللہ سب کو اپنے شان غفور، شان حلیمی کریمی کے بدلے اللہ معاف کرتا ہے، لیکن شرک کرنے والا اس دن بھی نہیں معاف کیا جائے گا۔ ساری جہنم کو خالی، سارے گناہگاروں کو جنت مل گئی، شرک کرنے والا وہیں جل رہا ہے۔ انسان اندازہ لگائے کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا دوسرا، جو شراب کا عادی ہے، شراب کا عادی، مسلسل شراب پیتا ہے، آج کے رات اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کا منکر ہے، رشتوں کا خیال نہیں ہے، بیہودہ کلمات کہتا ہے، ہوش و حواس نہیں رہتا، اور حرام کام میں پیسے صرف کرتا ہے۔ آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، چاہے لیلۃ القدر کی پوری رات میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتے مانگتا رہے، جب تک کہ اس گناہ پر سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا تیسرا وہ شخص عاقل للوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔ ایک ہوتا ہے عام حالت میں ماں باپ کے ساتھ اونچے آواز میں بولنا، یعنی فطرتاً، کبھی کبھی غصے میں، یہ اس عمرے میں نہیں ہے، لیکن جو مسلسل حدیث میں آگ کہتے ہیں پھٹ جانا، چیر دینا، عاقل للوالدین، ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کے کلیجوں کو پھاڑتا ہے، اللہ ایسے کو آج کے دن معاف نہیں کرے گا۔ دلیل نبی علیہ السلام نے دی، وہ دیکھو علقمہ کی جان نکل رہی ہے اور کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ کون علقمہ؟ جو نبی علیہ السلام کا ساتھی ہے، جو صحابی ہے۔ بیوی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، تو میں یا رسول اللہ چلیں، کہا کہاں ہے؟ کہا گھر میں۔ کہا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ فلانی جگہ، ناراض ہے۔ کہا بلاؤ، یا مجھے کو میں وہاں چلاؤں، یا پیغام دو۔ ماں آئی، کہا کیا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا علقمہ کو معاف کرو۔ کہا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرا اس نے جو ہے دل چیرا ہے، دل دکھایا ہے، اس کو آج معاف نہیں کروں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بلال جاؤ اور لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو آگ لگاؤں گا۔ بہرحال ماں تھی، میرے بیٹے کو آگ لگاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا اگر معاف نہیں کرے گی
معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں جلے گا، اگر میں نے جلا دیا جہنم میں بچ جائے گا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، بیٹے کو جلتے نہیں دیکھوں گی، میں معاف کرتی ہوں علقمہ کو اللہ کے رضا کے لیے۔ ادھر سے علقمہ نے کہا معاف کرتی ہوں، ادھر حضرت علقمہ کو کلمہ نصیب ہوا اور روح پرواز ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس پر اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کا دنیا میں بھلا ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں، نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس بات کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر والے دن بھی ایسے شخص کو مغفرت نہیں کی جاتی۔ فرمایا کون شخص؟ ایک وہ جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، یہ کینہ یہ عذاب الہی کو بھلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ حسد، کینہ، پہلے ہوتا ہے بغض، پھر ہوتا ہے کینہ، اور پھر یہ آخری درجے پر جا کے حسد بنتا ہے۔ اور یہ دو مصیبتیں اس کی، ایک تو یہ کہ حاسد کی عبادت قبول نہیں، دوسرے یہ کہ حاسد اس بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلتا مرتا سڑتا رہتا ہے۔ فرمایا دل میں کینہ رکھنے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اب میں، آپ یا کوئی تیسرا اس کا محاسبہ کرے، کس درجے ہمارے اندر بغض ہے۔ راستے پر نہیں چلنے دیا جائے گا، نہیں آنے دوں گا، نہیں بات کروں گا، اس کے گھر کی چھت میرے گھر سے اونچی، اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی، اس کا جو ہے سٹیٹس مجھ سے اچھا، اس کے کپڑے مجھ سے اچھے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا حسد اور سب سے بڑا انسان کو تباہ کرنے والا جو حسد ہے، وہ حسد دین کی نسبت پر کیا جانے والا حسد ہے۔ دین کی نسبت پر کیا جانے والا حسد کون سا؟ مسجد کا، مدرسے کا، نماز کا۔ یہ حسد مدرسے کا مہتمیم ہے، دوسرے مہتمیم سے حسد کر رہا ہے، امام ہے، دوسرے امام سے حسد کر رہا ہے، اور ظالم کمبخت کھڑا کہاں ہے؟ نبی کی وراثت پر، مصلی نبوت پر کھڑا ہے، ممبر رسول پر بیٹھا ہے، اور دل کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے۔ ہمارا سربراہ ہے، گاؤں کا بڑا ہے، حکمران ہے، ہمارا سربراہ بن کر دل کے اندر بغض اور زہر بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دل کے اندر زہر لے کر تم بیت اللہ تعمیر کر لو، کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ غلاف کعبہ اٹھا کر کعبہ پر چڑھا دو یا اس کے کپڑے لگا کر پہن لو، جب تک اس کو ٹکڑے کو صاف نہیں کرو گے کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ زہر اگلتے رہو گے، جلتے رہو گے، مرتے رہو گے ایک دوسرے کے لیے۔ برادری کا، قوم کا، مسجد کا، مدرسے کا، نماز کا، جماعت کا، دینداری کا، اور چولا پہنا ہے دینداروں کا۔ کمبخت مرتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے لباس کو پہن کر حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر اس گھر کی توہین اور اس گھر کے تقدس کو پائمال کرتے ہیں۔ نہیں دل ان کا جلتا، نہیں ان کا دل لرزتا کہ میرا رب میرے گریبان میں جب ہاتھ ڈالے گا مجھ سے سوال کرے گا تجھے کس نے حق دیا؟ اگر تو اپنے گھر کی بات کسی کو نہیں کرنے دیتا، تیری کیا اوقات، تیری کیا ضرورت ہے کہ تو اللہ کے گھر کی بات کرے، تو اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو روکے، تو اللہ کے گھر میں آنے والوں کے راستوں کو بند کرے؟ کیا اہمیت ہے تیری دنیا کے اندر؟ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں معاف کرتا ایسے کو۔ اگر ہم میں کوئی ہے ایسا تو اس دل کے اس ٹکڑے کو، ان تمام چیزوں کو دل سے نکالے، نہیں تو لیلۃ القدر کی عبادت دور آئے گا ہو کر چلے گی، کچھ نہیں ملائے گا۔ اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، آپ کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ مولوی کی بات نہیں ہے، مفتی کی بات نہیں ہے، پیر کی بات نہیں ہے، قاضی کی بات نہیں ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی زبان کے نکلے کلمات ہیں۔ حسد سے باز آؤ، بچ جاؤ گے، نہیں باز آؤ گے مارے جاؤ گے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، صرف اور صرف نفع و نقصان دینے والی ذات حضرت اللہ جل مجدور کی ہے۔ اور میرے ایمانی بھائیو، حسد نہ کیا کرو۔ اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے نا تو مجھ سے اور آپ سے چھین کر نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے خزانے سے دے رہا ہے، اپنی شایان شان اور اپنی رحمت کاملہ سے دے رہا ہے۔ اور میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی سے حسد کروں، کسی سے کینہ کروں؟ میری اوقات تو قرآن نے بیان کی، حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ بتاؤں تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایسے نطفے سے کہ تو اس کو تیرے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے تو اس کو دھلے بغیر کھانا پسند نہ کرے، کپڑے کے ساتھ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، مسجد میں نہیں آ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے میری اوقات، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سب سے بڑا مرنا ہے، مرنا۔ اور پھر فرمایا آج کی رات اس شخص کی میں مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے۔ رشتے کیا؟ یہاں تو خاندانوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اپنی انا کی بیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اپنی جھوٹی عزت کی بیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اپنی جھوٹی کامیابیوں کی بیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ خونی رشتوں کی قدر نہیں کوئی پہچانتا، حتیٰ کہ ان رشتوں کی قدر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کریں گے۔ فرمایا آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو شخص اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی پاجامے اور سلوار کو لٹکا کے رکھتا ہے، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حتیٰ کہ ان تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر ان کے اوپر سچی پکی توبہ نہیں کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کرے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ میرے ایمانی بھائیو، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ان تمام تر چیزوں سے نکلنا ہے، سب سے اوپر اٹھ کر علم دین کو بلند کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو زندہ کرنا ہے، جو طائف میں زندہ کی، جو فتح مکہ پر زندہ کی، جو کوڑا پھینکنے والی اماں پر جو ہے روایت کو زندہ کیا، جو راستے میں کانٹے بچھانے والوں پر زندہ کیا، اور ان سب کے لیے اپنے بازو پھیلائے رکھے اور سینے سے لگایا۔ میرے ایمانی بھائیو، میں اور آپ اس کی امت ہیں، امت۔ تو آج کی رات جہاں یہ تمام عبادات کی جائیں گی، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں، اور جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا ہوگی تمام